قیامت کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی اور کیا انسان قیامت کے بعد اس دنیا میں آئے گا؟ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ دوستو، قیامت کے بعد ایک ایسی دنیا وجود میں آئے گی جو اس موجودہ دنیا سے بالکل الگ ہوگی۔ قرآن و حدیث میں اس دنیا کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کے حساب سے یا تو جنت عطا کی جائے گی یا جہنم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس آیت سے صاف اشارہ ہے کہ قیامت کے بعد اس پوری کائنات کو بدل دیا جائے گا، ایک نئی دنیا ہوگی، انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اس کا ٹھکانہ ملے گا۔ جنت اس دنیا کا مقام ہوگا جہاں نیک اور سچے لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اس کے برعکس جہنم ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جہاں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد مومن لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ موت آئے گی نہ غم، جنت میں ایک ایسی زندگی ملے گی جو نہ ختم ہوگی، جہاں سکون، راحت اور اللہ کی رضا ہمیشہ حاصل رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نئی دنیا یعنی قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ ہاویہ یعنی جہنم میں جائے گا۔ سورہ القاریہ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کا مقام اس کے اعمال کی بنیاد پر طے کیا جائے گا، یعنی کوئی ذات، نسل یا دولت نہیں، بس آپ کے اعمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل نے ان کا خیال آیا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث جنت کی ان بے حساب نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس دنیا کے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ انسان کی دنیاوی زندگی ایک بار ہے، اور موت کے بعد اس کا حساب کتاب اور سزا یا جزا۔ کسی حدیث میں دنیا کے بارے میں لوٹنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قبر، قیامت، حشر، حساب، میزان اور آخرت کی زندگی کا ذکر ہے۔ قیامت کے بعد کی زندگی کوئی فسانہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا اہتمام آج کی زندگی میں کرنا ہے، کیونکہ وہاں دو ہی راستے ہوں گے، جنت یا جہنم۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا؟ کیا قیامت کے بعد ہم اسی دنیا میں لوٹیں گے یا کوئی اور دنیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے، قیامت کا دن وہ عظیم دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کر دے گا، زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ واحد و قہار کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے، دنیا عارضی یعنی تھوڑے وقت کی ہے۔ قیامت کے بعد ایک نئی دنیا قائم کی جائے گی جس کا مقصد صرف ایک ہوگا، ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کے بعد کی دنیا میں جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ موت، نہ گرمی ہوگی، بلکہ صرف سکون، خوشی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ جنت میں نہ صرف دنیاوی زندگی کی تمام خوشیاں ملیں گی، بلکہ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا خیال آیا۔ صحیح مسلم میں ہے۔
یعنی جنت کی نعمتیں اس دنیا کی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ عزیز اور لاجواب ہوں گی۔ لیکن قیامت کے بعد کی یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ جنت کا ہوگا اور دوسرا جہنم کا۔ جہنم وہ خوفناک جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں گزاری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ پیارے دوستو، جہنم کا عذاب انتہا درجے کا ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ آگ کی دو چوٹیاں ہوں گی جس سے ان کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اب ذرا سوچئے، جب سب سے ہلکی سزا اتنی خوفناک ہوگی تو سب سے بڑی سزائیں کتنی دردناک ہوں گی۔ جہنم میں صرف آگ ہی نہیں بلکہ بھوک، پیاس اور ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے، قیامت کے بعد ایک بڑا دن ہوگا جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی نگاہ سے چھپا نہیں رہے گا۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال دنیا میں داخل ہوگا، لیکن جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ہاویہ میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں، ہاویہ سے مراد جہنم کی گہرائی ہے۔ اس دن ہر انسان کا نام اعمال سامنے لایا جائے گا اور اسی کے مطابق اب فیصلہ ہوگا، نیک عمل والوں کے لیے جنت اور برے عمل والوں کے لیے جہنم۔ یاد رکھیے، جنت اور جہنم کی دنیا موجودہ دنیا سے بالکل الگ ہوگی۔ اس دنیا کے آسمان اور زمین ختم کر دیے جائیں گے اور اللہ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ قرآن پاک میں اس کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس نئی دنیا میں موت کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری اور نہ کوئی پریشانی۔ وہاں صرف خوشی ہوگی، اللہ کی رضا اور رحمت ہوگی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت یا جہنم میں نہ جانے کا فیصلہ آج کے ہمارے اعمال پر ہوگا۔ آج ہم جو بوئیں گے وہی کل آخرت میں کاٹیں گے۔ اسی لیے ہر انسان کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ سوچئے، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں یا صرف دنیا کی فانی خوشیوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ خبردار ہو جائیے، آج کا دن وہ دن ہے جب آپ اپنے اعمال سدھار سکتے ہیں۔ آج ہی وہ موقع ہے جب آپ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اسی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے بعد کی نئی دنیا۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اس اصل زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے بعد کی نئی دنیا ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہاں انعام بھی دائمی ہوگا اور سزا بھی ہمیشہ والا ہی ہوگا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا اور پھر اسی حساب سے ہمیں ہمارا ٹھکانہ ملے گا۔ پیارے دوستو، قرآن حدیث میں بار بار اس زندگی کا طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر سکے۔ انسان کو دنیاوی زندگی کو اپنا اصل مقصد نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس فانی دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جس میں نہ کبھی موت ہوگی، نہ کبھی تکلیف اور نہ ہی مایوسی۔ وہاں صرف سکون اور راحت ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پھر حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی کہ اس کا نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق
आज सजा दी जाएगी। उस दिन को ही यौमुल क़यामत कहा जाता है। कुरान व हदीस में उस दिन की सख्ती और रोशनियों को बयान किया गया है। हदीस में आता है कि क़यामत का दिन 500 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यौमुल क़यामत का जिक्र आया है। प्यारे दोस्तों, न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया और इसमें होने वाली हर हरकत ख़त्म हो जाएगी और इंसान को उसके दुनियावी कामों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। बल्कि कौमें भी किसी न किसी अंदाज में क़यामत के दिन को मानती हैं और अक्ल भी यही रखती हैं कि इस पूरी कायनात को यूं ही नहीं बनाया गया, इसका कोई अहम मकसद ज़रूर है और सबसे बेहतर मखलूक यानी इंसान को सबसे अच्छे या बुरे कामों की सज़ा या इनाम मिलना ज़रूरी है। अब जहाँ तक बात है कि क़यामत कब आएगी, तो याद रखें इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन क़यामत की निशानियां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बता दी थी। एक बार आपने अपनी शहादत और बीच वाली उंगली को मिलाकर फरमाया, उंगलियां यानी एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसी तरह मैं और क़यामत साथ साथ भेजे गए हैं। सही मुस्लिम में है, यानी दुनिया की पूरी उम्र के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लेकर क़यामत तक का वक़्त बहुत ही कम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए हमें हर वक्त उस बड़े दिन की तैयारी में लगे रहना चाहिए। याद रखें, इंसान की मौत भी इस तरह से उसकी क़यामत होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में यकीन और अकीदा है कि जज़ा और सज़ा सिर्फ क़यामत के दिन नहीं बल्कि मौत के बाद से ही शुरू हो जाती है। इस पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि इंसान की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अब अगर कोई पूछे कि क्या वाकई कब्र में अजाब होता है, तो उसका जवाब कुरान में कई जगह मिलता है। मिसाल के तौर पर सूरह गाफिर में अल्लाह ताला फरमाता है, फिरौन वालों को सख्त अजाब ने घेर रखा है, उन्हें सुबह शाम आँख के सामने लाया जाता है और जब क़यामत आ जाएगी तो हुक्म होगा, इन लोगों को जहन्नुम के सबसे सख्त अजाब में डाल दो। प्यारे दोस्तों, इस आयत से साबित होता है कि मरने के बाद और क़यामत से पहले इंसान की रूह एक ख़ास मकाम में रहती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। गुनहगार को वहीं से जहन्नुम की आग दिखा दी जाती है ताकि उसे समझ में आ जाए कि उसका असली ठिकाना क्या है। इसी तरह सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन्हें 2 बार सज़ा देंगे और फिर उन्हें बहुत सख्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। अब सुनिए अजाब कब्र से मुताबिक कि कब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है, नेककार और गुनहगार इंसान के साथ कब्र में क्या मामला पेश आता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं बल्कि एक चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब से बचने में एहतियात नहीं करता था। फिर आपने एक हरी टहनी मंगाई, उसे 2 हिस्सों में तोड़कर एक कब्र पर रख दी और फरमाया, जब तक ये सूखेगी नहीं उम्मीद है इनका अजाब हल्का रहेगा। एक और रिवायत में है, हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम मुर्दे को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम भी वो अजाब सुन सको जो मैं सुन रहा हूँ। फिर आपने फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसे सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत दिखाई जाती है और जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम की आग दिखाई जाती है और कहा जाता है क़यामत के दिन यही तेरा ठिकाना होगा। इन तमाम हदीसों से साबित होता है कि इंसान की सजा या सज़ा कब्र से शुरू हो जाती है। हमारा भी यही ईमान है कि नेक लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है जिसमें उन्हें सुकून और आराम मिलेगा और जन्नती लजीज खाने होंगे जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, और काफिरों व गुनहगारों के लिए जहन्नुम है जिसमें आग, पीप और खून जैसी सख्त चीज़ें होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से निजात अता फरमाए और बग़ैर हिसाब किताब के हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे जो दीवानों की शक्ल में लोगों को नसीहत करते थे। एक रोज़ वो बाज़ार से गुजर रहे थे तो एक आलीशान मकबरा बनते देखा। किसी ने पूछा, बहलूल ये मकबरा कैसा लग रहा है? बहलूल ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत खूब, लेकिन इसमें रहने वाला कब आएगा?
اس نے کہا مرنے کے بعد؟ بہلول بولے ہائے افسوس، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی بنا مکان بنائے اس میں رہنے چلا جائے؟ لوگ اس فانی دنیا کے لیے تو عالیشان محل بناتے ہیں، لیکن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے یعنی قبر میں، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس مقام پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال ایسے بنائے ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں، یا ہم صرف دنیا کی ظاہری زندگی میں الجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے پیارے دوستو، آئیے آج سے ہی عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والوں میں شمار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔